السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. آپ لوگوں کو آن لائن اسکرین نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، اوکے. جی جناب، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سب کچھ یاد ہے الحمدللہ چھٹیوں سے پہلے کا؟ الحمدللہ. اسائنمنٹ میں کوئی ایشو تو نہیں ہوا؟ کر لیے، سبمٹ بھی کرا دیے؟ اللہ اکبر. نہیں، وہ واٹس ایپ پہ سینڈ کیے تھے نا گروپس پہ. اچھا، تو آپ ان کو کہہ دیجیے گا، وہ آپ کو آپ پھر آپ کے پاس اگر میرا نمبر ہو تو آپ مجھے اپنا نمبر سینڈ کر دیجیے گا، اور اگر پرنٹ آؤٹ چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں پرنٹ کروا کے دے دوں گا. ادروائز واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے ہمیں نہیں ملا آپ لوگوں کو ٹیمپرری اسٹوڈنٹ نسیان ہو گیا تھا، سبمٹ نہیں کروائی اسائنمنٹ. اوکے اوکے. اوکے جی جی، آن لائن ایل ایم ایس پہ کرنا تھا، تو امید ہے کہ اکثر نے کر لیا ہوگا. جن کا مس ہو گیا وہ پھر بعد میں اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. اصول الحدیث کیا کیا یاد ہے؟ اگر تھوڑا سا لاجیکل آرڈر میں چلیں کہ جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس کو کسی بھی طرح آپ آرگنائز طریقے سے تھوڑا سا ریوائز بتائیں، ریوائز کریں. کیا کیا تھا ہم نے شروع سے؟ جی، حدیث کے بارے میں دیکھا تھا، اور کیا ورڈز یاد آ رہے ہیں جو بھی ذہن میں آتا رہا؟ حدیث کے بعد متن دیکھا تھا. متن کے ساتھ کون سا ورڈ دیکھا تھا؟ متن اور سند دیکھا تھا، ٹھیک ہے جی. حدیث کے جیسے اور کون سے الفاظ دیکھے تھے؟ خبر اور اثر، ٹھیک ہے جی. متن اور سند. سند میں کون ہوتے ہیں؟ روات، راوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور سند ہوتی کیا ہے؟ سلسلۃ الروات. سلسلہ کا مطلب چین، ٹھیک ہے جی، چین آف روات، ٹھیک ہے جی. تو روات جو ہے وہ ہمیں ایک متن تک پہنچاتے ہیں، متن جو کہ جس شخص کی بات ہو یا اس کے فعل کا بیان ہو، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا دیکھا تھا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی حدیث ہے یا اثر ہے یا خبر ہے وہ یا تو مقبول ہوگی یا پھر مردود ہوگی، ٹھیک ہے. مقبول کرنے کی کچھ شرائط ہیں، شروط القبول، اور ان شروط میں اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر وہ مردود ہو جائے گی. شروط القبول کیا تھیں؟ اتصال السند، کہ سند جو ہے وہ متصل ہو، عدالت الروات، تمام راوی جو ہیں وہ عادل ہوں، ضبط الروات، تمام روات ضابط ہوں، شاذ نہ ہو، عدم الشذوذ، عدم الشاذ کہہ لیں یا غیر شاذ کہہ لیں، عدم الشذوذ، اور علت نہ ہو، کوئی چھپا ہوا ایسا ڈیفیکٹ نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 شرائط تھیں جس کی بنیاد پہ حدیث قبول ہوگی یا پھر رد کی جائے گی. اچھا جی، اگر یہ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہوں تو جو مقبول احادیث ہیں وہ کس کیٹیگریز کی بن جاتی ہیں؟ پھر مقبول بن جاتی ہیں صحیح لذاتی ہی، یہ ایسی ہوگی جس میں یہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہوں گی. اور کس شرط میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہو؟ ضبط میں اگر تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہو تو وہ بن جائے گی حسن لذاتی ہی.
اور حسن لذاتہ ہی کو اگر دوسری حسن سے یا کسی صحیح سے سپورٹ مل جائے تو وہ بن جائے گی صحیح لغیرہ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہو، ہلکے درجے کی ضعیف ہو، اور اس کو سپورٹ مل جائے تو وہ بن جائے گی حسن لغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں جو احادیث مقبول ہوں گے ان شروط کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے جی. جی متصل اور مرفوع الگ چیزیں ہیں. مرفوع کا تعلق ہے کہ اس حدیث کو کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو مرفوع ہوگی جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے. اب وہ متصل بھی ہو سکتا ہے متصل نہ ہو. میں ایک بات کہہ دوں، میں کہہ دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو میں اس کو مرفوع تو کر رہا ہوں لیکن میں نے کوئی سند نہیں بیان کی ہے. ٹھیک ہے. متصل کا تعلق سند سے ہے، اور مرفوع کا تعلق ہے وہ سند کی آخری انتہا کہاں پہ ہے، کہ وہ قول اب آخری شخص کون ہے جس کی طرف وہ منسوب کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر یہ ان شروط پہ یعنی یہ شرائط پوری نہ ہو رہی ہوں تو حدیث ہو سکتی ہے مردود. اگر سند کے اتصال میں پرابلم ہو تو وہ سند اگر متصل نہ ہو تو اس میں کسی طرح کا سقط ہوگا. اب وہ ظاہر ہو سکتا ہے اور خفی ہو سکتا ہے. ظاہر میں کون کون سے ایررز تھے؟ مرسل جس میں کون نہیں ہوتا، صحابی کا ذکر نہیں ہوتا. تابعی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کر لیں. مرسل صحابی اس کی ایک فردل قسم ہے جس میں ایک صحابی دوسرے صحابی کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیں. اور مرسل کے علاوہ معضل میں کیا تھا؟ نہیں وہ تھی معلق. معلق میں یہ تھا کہ محدث کی سائٹ سے اگر انقطاع شروع ہو جائے، کوئی راوی ڈراپ ہو رہے ہوں. معضل وہ تھی جس میں لگاتار کنٹینیوسلی دو یا دو سے زائد روات جو ہے وہ سند کے بیچ میں سے اگر ڈراپ ہو رہے ہوں، اور اگر کسی اور طرح کا انقطاع ہو یا ویسے جنرلی اگر کسی بھی طرح کا انقطاع بریک ہو تو پھر وہ ہو جائے گی منقطع. اور سخت خفی میں کون سی قسم تھی؟ چھپا ہوا سخت. ایک تھی تدلیس. تدلیس کیا تھا؟ ٹھیک ہے. تدلیس جو ہے وہ ہم نے دو طرح کی دیکھی تھی، ایک تدلیس الشیخ اور تدلیس الاسناد. تدلیس الشیخ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شیخ کی اصل جو پہچان ہے اس کو کسی طرح چھپاتے ہیں، نام کوئی ایسی کنیت بیان کر کے جو مشہور نہ ہو، یا ایسا کوئی لقب دے کے جس سے وہ مشہور نہ ہو، تاکہ یا تو پتہ نہ چلے کون ہے یا ایسا لگے کہ میرے ایک سے زیادہ شیوخ ہیں وغیرہ. اور تدلیس الاسناد کیا تھی؟ بیچ میں سے سند میں سے ایک راوی کو ایسے نکالا جاتا ہے اور بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ ایسا لگے کہ وہ سند متصل ہے. مثال کے طور پہ حکیم کے استاد ہیں حامد، اور حامد کے استاد ہیں شکیل. اب ایسے ہی نام آ رہے ہیں. اگر حکیم کے یعنی ایک پرٹیکولر حدیث ہے جو کہ شکیل نے بتائی تھی حامد کو اور حامد نے بتائی تھی حکیم کو، اور اگر ایسا ہو کہ حکیم جو ہیں وہ شکیل کے بھی اسٹوڈنٹ رہے ہوں، یعنی کوئی ایسی بھی حدیث ہو جو حکیم بیان کر رہے ہوں ڈائریکٹ شکیل سے. ٹھیک ہے. یعنی شکیل جو ہیں وہ حکیم کے ٹیچر بھی ہیں اور ٹیچر کے ٹیچر بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر حکیم اس والی حدیث کو ایسے بیان کریں جس میں سے وہ حامد کو بیچ میں ذکر نہ کریں، اور وہ ایسے صیغے سے بیان کریں جس میں صراحت سے وہ نہ کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا یا میں نے ان سے سنا، بلکہ اس میں صرف احتمال ہو رہا ہو کہ انہوں نے شکیل سے ڈائریکٹ سنا ہے، لیکن اصل بات یہ ہو کہ اس حدیث میں بیچ میں ایک راوی موجود تھے لیکن انہوں نے ان کو ڈراپ کر دیا ہے
اور کیوں یہ ڈراپ کر سکتے تھے؟ اس وجہ سے یہ ڈراپ کر سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے ویسے بھی اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، تو سننے والے کو ایسا لگے گا کہ یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے انہی سے حدیث سنی ہوگی، لیکن وہ یہ صراحت سے نہیں کہہ رہے کہ میں نے ان سے سنا ہے یا انہوں نے مجھے بتایا ہے، بلکہ وہ ایسے صیغے سے بیان کریں جس میں صرف یہ احتمال ہے، تو ٹیکنیکلی وہ جھوٹ نہیں بھی بول رہے لیکن وہ بالکل آنےسٹ بھی نہیں ہو رہے، تو ایسے جب کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تدلیس، اور خاص کر تدلیس الاسناد، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک طرح کا سخت ہے، اور اگر کوئی راوی تدلیس کے یعنی ان سے معلوم ہو جائے کہ وہ مدلس ہیں یا وہ تدلیس کرتے ہیں، تو پھر ان کی روایات ایسے صیغوں سے جو کہ سماع کو ظاہر نہ کر رہے ہوں یا بالکل کلیئرلی نہ بیان کر رہے ہوں، تو ان کی حدیث پھر قبول نہیں کی جاتی۔ اور تدلیس کے علاوہ دوسرا سخت کون سا خفی تھا؟ مرسل خفی۔ مرسل خفی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جس سے روایت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ان کی ملاقات ثابت ہوتی ہے، یعنی ان سے ملے ہیں لیکن ان کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہوتے، یعنی حدیث کا علم انہوں نے ان سے حاصل نہیں کیا ہوتا، نہ یہ حدیث سنی ہوتی ہے نہ کوئی اور حدیث سنی ہوتی ہے۔ تدلیس الاسناد، اور اس میں کیا فرق ہے کہ تدلیس الاسناد میں انہوں نے ان سے کوئی اور حدیث سنی تھی، یہ والی حدیث نہیں سنی تھی، لیکن مرسل خفی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے حدیث میں اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیچ میں جو ٹیچر رہے ہیں یہ ان کو اگر ڈراپ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ہیں دونوں قریب قریب، بس تھوڑا سا ٹیکنیکل سا فرق ہے کہ ایک میں وہ اسٹوڈنٹ ان کے رہ چکے ہیں، اس وجہ سے سننے والے کو لگے گا کہ بھائی یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے میں ان کی ہم معاصرت ہیں، یعنی ایک ٹائم میں رہے ہیں، ان کی ملاقات بھی ثابت ہوگی لیکن وہ ان کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہیں حدیث کے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ بریکس ہو گئے اگر سند متصل نہ ہو۔ دوسرا تھا کہ اگر راوی عادل نہ ہو، راوی عادل نہ ہو اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کہ اگر وہ جھوٹ بولیں اگر حدیث میں، ٹھیک ہے، تو ایسی حدیث کو پھر کیا کہتے ہیں؟ موضوع، کہ اگر راوی سے کسی بھی راوی سے، سند میں کسی بھی راوی سے یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے حدیث میں جھوٹ بولا ہے تو ان کی جو تمام روایات ہوں گی پھر وہ موضوع کہلائیں گی، مطلب جی متن میں، یعنی متن بھی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی سند میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، سند میں جھوٹ اگر واضح طور پہ آ جائے، لیکن عام طور پہ اس میں زیادہ جو فوکس وہ، یعنی اگر ایسی سند گھڑ لیں اور پھر کوئی متن بیان کر دیں تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ایرر ہو سکتا ہے؟ اگر وہ متہم بالکذب ہو، متہم بالکذب کا کیا معنی تھا؟ کہ یا تو انہوں نے دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولا ہو، یا پھر کوئی ایسی روایت کرتے ہو جو ان کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں کر رہا، اور اس میں ٹاپک ایسا ہے جو کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے، یعنی ان کو کلیئرلی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی روایت ہے نہیں جس سے کمپیئر کیا جائے، لیکن جو ٹاپک ہے ان کا یا جو نیچر آف حدیث ہے وہ ایسا ہے جو شریعت کے جو نون اصول ہیں، رولز ہیں، ان کے کچھ خلاف ہو، متہم بالکذب ہے، اور ایسی روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ متروک، ٹھیک ہے، یہ موضوع سے کم درجہ ہے لیکن ہے پھر بھی پرابلمٹک۔ اور کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ فسق، کہ راوی فاسق اگر ہو کوئی، یعنی معلوم ہو کہ وہ کسی فاسقانہ عمل میں ملوث ہوتے ہوں، اور ایسی وجہ سے ان کی روایت کو کیا کہا گیا تھا؟ منکر، تیسرا چوتھا کیا تھا ریزن؟ جہالت راوی، کہ راوی جو ہے وہ مجہول ہو، ان کے بارے میں، ان کے عدالت کے بارے میں علم نہ ہو تو وہ مجہول ہو گئے، اور پھر آخر میں اگر ان سے کوئی بدعت ثابت ہو، اگر وہ بدعت مکفرہ نہ ہو اور وہ حدیث اس بدعت کے بارے میں نہ ہو اور وہ اس بدعت کے داعی نہ ہو تو پھر ایک مبتدع کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، اگر جو مبتدع ہے وہ بدعت مکفرہ کا مرتکب ہو تو پھر ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، یا پھر وہ ایسی روایت بیان کر رہے ہو جو کہ ان کی بدعت کے حوالے سے ہو تو پھر ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔
یہ کنڈیشن ایکسیپٹنس ہے نا کہ اگر وہ ہے مبتدع، مثال کے طور پہ خارجی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کر رہے جو کہ ان کے عقائد سے ریلیٹڈ ہو، تو پھر ان کی حدیث کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ کسی عمل کے بارے میں ہو گئی، کوئی شریعت کے کسی معاملے کے بارے میں ہو گئی، وضو کے بارے میں ہو گئی، زکوٰۃ کے بارے میں ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ ایسی کوئی حدیث لاتے ہیں کہ جس نے گناہ کیا وہ اسلام سے کے دائرے سے باہر ہے، تو پھر یہ ان کی بدعت کی تائید میں ہو گئی۔ جھوٹ کا اندازہ مختلف طریقے ہیں جھوٹ کا پتہ کرنے کے، اور اس میں خیال رکھتے ہیں محدثین نسیان، اور کچھ کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کا اعتراف کیا ہے۔ میں ایک سیکنڈ آن لائن کوشچن دیکھتا ہوں۔ کبھی انہوں نے جھوٹ کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے جھوٹ گھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کیسز رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے لیٹر پوائنٹ میں اپنی زندگی میں کہا ہے کہ آپ مجھ سے اس حدیث کا پوچھ رہے ہو، میں تو اس کی جیسی پتہ نہیں کتنی ہزاروں حدیثیں جو ہے وہ جھوٹی گھڑی ہیں۔ تو کہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے، کہیں ان کو جب ٹیسٹ کیا گیا کسی نے پوچھا تو پھر میری مثال کے طور پہ ایسے کچھ کیسز ہیں کہ وہ جو جس سے روایت بیان کر رہے ہیں وہ شخص خود ان سے پوچھ رہا ہے اور وہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھ سے تو روایت نہیں، مجھ سے آپ روایت کرو لیکن نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو، تو اس سے ان کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کچھ طریقوں سے حدیث میں جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے دنیاوی معاملات کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے حدیثیں جو ہیں وہ گھڑی ہیں، مختلف ٹاپکس کے لیے، کبھی اپنے کسی عقیدے کو اپنے عقیدے کی تائید کرنے کے لیے انہوں نے حدیثیں گھڑ لی جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ بس صرف کہہ دیا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حدیث نہیں بیان کی، اور بات ایسی کی جو کہ بالکل ان کے عقیدے کی ہی موافق ہو، جو کہ اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے مخالف ہو، تو اس طرح کی۔ اور ریزن تھا ضبط کا۔ ضبط میں کیا ریزنز تھے؟ فحش الغلط، کہ اگر ان کی غلطیاں جو ہیں، ان کے ایررز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسیسو ہوں، اور ان کی غلطیاں جو ہیں وہ ایسی ہوں جس میں ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ لو ہو۔ ایکسیپٹیبلٹی کس طرح لو ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے ایک غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ورڈ چینج کر دیا لیکن معنی وہی رہا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی غلطی ہے کہ ان کو ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں ہے لیکن ان کو معنی یاد ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل ہی ایک الگ ورڈ یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ آؤٹ آف کانٹیکس کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، یا پھر مثال کے طور پہ وہ سند میں کوئی ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے وہ کہہ رہے ہیں کہ متصل ہے جبکہ وہ دونوں ان کا زمانہ بالکل مختلف ہو اور یہ ایک معلوم سی بات ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی غلطیاں ہو گئیں۔ اور کیا ریزن تھا؟ شدت الغفلہ، غفلت کس کو کہتے ہیں؟ بھولنے کو، یعنی یا وہ بھول جاتے ہوں، بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ بھولنا پھر بھی اتنا نہیں ہے، غفلت کا معنی ہے اگر وہ کیئرلیسنس، اگر وہ اگر حافظے سے بیان کر رہے ہوں تو وہ اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام نہ کرتے ہوں، یا پھر اگر وہ لکھ رہے ہوں یعنی کہیں پہ وہ کتابت کر رہے ہوں تو اس کتاب کا مکتوب کا وہ زیادہ خیال نہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور الوہم، وہم کیا ہوتا ہے؟ اس حقیقت کی طرف مائل ہونا جو کہ غیر حقیقی ہو اور اس کو سچ ماننا، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے جبکہ دوسری احادیث سے یا دوسری اسناد سے ثابت ہو رہا ہو کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہم ایک ہوتا ہے یقین کہ یہ بات ہے، علم کہ یہ بات ہے، میں یقین سے جانتا ہوں کہ یہ بات ہے اور وہ بات سچ ہو، اور ایک ہوتا ہے غالب گمان کہ میں یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسی بات ہے اور واقعتاً ایسی بات ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہم کیا ہے کہ میں، اور شک ہوتا ہے کہ دونوں میں 50-50 ہو کہ نہ میں اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوں نہ میں اس کی طرف، اور وہم ہوتا ہے کہ میرا گمان اس چیز کی طرف ہے لیکن میں اصل میں غلطی پر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھا؟ مخالفت الثقات، کہ وہ جو بیان کرتے ہوں
اب وہ سند میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ متن میں بھی ہو سکتا ہے. تو ان سے جو زیادہ ثقہ راوی ہیں یا پھر جو ان کے مقابلے میں ملٹیپل ثقہ راوی ہیں وہ کوئی اور چیز بیان کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور آخری سوء الحفظ کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ صحیح نہ ہو، کمزور ہو. اور اس میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع سے ہی حافظہ کمزور ہے، یا پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت کے بعد جو ہے حافظے میں کسی طرح کی کمی آئی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا عمر کی وجہ سے. تو پھر اگر کلیئر ہو کہ کب سے حافظہ خراب ہوا ہے تو اس خرابی سے پہلے کی چیزیں قبول ہوں گی، بعد کی چیزیں نہیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے جی. مخالفت الثقات میں ہم نے کس طرح کی چیزیں دیکھی تھی؟ مخالفت الثقات میں اچھا، مخالفت الثقہ میں ایک بات یہ صحیح ہے کہ ایک ہوتی ہے شاذ اور ایک ہوتی ہے منکر. کب ایک حدیث منکر ہوتی ہے اور کب ایک حدیث شاذ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر غیر ثقہ جو ہے وہ ثقہ کی مخالفت کرے، یعنی ایک ضعیف راوی جو ہے وہ ثقہ کی مخالفت کرے، تو پھر اس کی یعنی ضعیف والے کی روایت کہلائے گی منکر. اور اگر ثقہ جو ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی یا اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت کرے تو پھر وہ کہلائے گی شاذ. ٹھیک ہے جی. اور مخالفت و ثقات کس کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ جی ایک کیا تھا؟ مدرج. مدرج میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کلام کو دوسرے کے کلام کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. صحابی کے کلام کو نبی کے کلام میں ملا دیا یا نبی کے کلام کو صحابی کے کلام میں، اس طرح. دوسرا کیا تھا؟ مقلوب، چیز کو آگے پیچھے کر دیا یا نام آگے پیچھے کر دیا یا ایسا کر دیا کہ اس کی سند اس کا متن اور اس کا متن اس کی سند، یہ بھی یعنی پلٹ دیا. مزید فی متصل الاسناد میں کیا ہوتا ہے؟ سند ویسے متصل تھی، مثال کے طور پر اگر 4 راوی تھے اور متصل سند تھی، لیکن اگر وہ اس میں کسی اور کا اضافہ کر دیں یعنی 5 راوی کر دیں تو پھر وہ ہو جائے گی مزید فی متصل الاسناد. مصحف، مصحف کیا ہوتی ہے؟ لکھنے میں یا بولنے میں اگر الفاظ میں کچھ تبدیلی آ جائے، جیسے نقطے آگے پیچھے ہو جائیں، یا مثال کے طور پہ جیسے اگر 3 سے یہ شین بن جائے گا، 3 سے یہ مطلب اگر میں ٹوٹل اس میں 3 رکھوں تو یہ شین الف ہو گیا، اور اگر میں اس میں ایک اور ایڈ کر دوں تو اب یہ کچھ اور بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر پہلے نقطے نہیں لگائے جاتے تھے تو پھر اس کی بنیاد پہ اس کو کس طرح ریڈ کیا جائے تو اس میں ڈفرنس آ سکتا ہے. تو اس طرح کی جو ڈفرینسز ہوتے تھے وہ مصحف میں آ جائیں گے. اور ایک اور کیا تھا؟ مضطرب، جہاں پہ ایک ڈفرنس ایسا آ جائے جس کو حل کرنا جو ہے وہ کلیئر نہ ہو کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا دیکھا تھا پھر؟ اس کے بعد ہم نے آخری ٹاپک دیکھا تھا جرح و تعدیل. کہ یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی راوی کو کسی راوی کی بات پہ یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا ان کی روایت کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ ٹاپک ہے الجرح و تعدیل. جرح کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جرح کرنا اس کانٹیکس میں کیا ہوگا؟ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو کہ انڈیکیٹ کرے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس شخص کی روایت کو قبول نہ کیا جائے. اور تعدیل کوئی ایسی بات بیان کرنا کہ وہ اس میں کہہ رہے ہو کہ اس شخص کی بات کو قبول کیا جائے. ٹھیک ہے جی. جرح و تعدیل دونوں مبہم بھی ہو سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ مفصل یا پھر مفسر. ٹھیک ہے. یعنی تفسیر کے ساتھ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ یہ شخص اچھا ہے تو یہ تفصیل ہوگی یا ابہام ہوگا؟ ابہام ہے کہ اچھا کیا ہے نہیں پتا. لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا حافظہ بہت اچھا ہے تو اب یہ مفصل ہو گیا کہ
بتایا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے اس کی روایت کو قبول کیا جائے. کسی شخص کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ اب جرح مفصل ہے کہ ان کے بارے میں ریزن بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی حدیث کیوں قبول نہ کی جائے, کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر یہ کہا جائے کہ ان کی حدیث اس لیے قبول کی جائے کیونکہ یہ اعلیٰ نسب کے ہیں, تو اب یہ مفصل ہے یا مبہم ہے؟ نہیں, یہ ہے مبہم. اس وجہ سے مبہم ہے کیونکہ یہ جو ریزن ہے یہ حدیث کے قبول کرنے یا رد کرنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اختلاف ہو جائے جرح و تعدیل میں تو پھر کس کو پریفرنس ملے گی؟ مفصل کو, جس میں تفسیر بیان کی جا رہی ہو, یعنی جس میں ریزن دیا جا رہا ہو واضح طور پہ, تو اس کو زیادہ پریفرنس ملے گی ابہام کے اوپر. ادروائز عام طور پہ جرح کو زیادہ پریفرنس ملے گی تعدیل پہ. ٹھیک ہے, کہ اگر کسی کے بارے میں جرح ثابت ہو رہی ہے تو ان کی تعدیل کو اگنور کر کے ان کی جرح کو زیادہ کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے ان کے صیغے دیکھے تھے, یعنی مراتب دیکھے تھے کہ جرح و تعدیل جو ہے وہ دونوں سیم لیول کی نہیں ہوتی, یعنی جرح کے اندر بھی لیولز ہوتے ہیں اور تعدیل کے اندر بھی لیولز ہوتے ہیں. کسی شخص کی حدیث کے کانٹیکس میں اس کی تعریف کرنا, اس کے بھی علماء نے محدثین نے مختلف صیغے استعمال کیے ہیں, جیسے کہ اسم التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے. یہ جو ہے وہ زیادہ جرح یا زیادہ تعدیل پہ دلالت کرتا ہے. زیادہ جرح کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یعنی بہت اسٹرانگ ریزن ہے کہ اس کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے, اور تعدیل کا معنی ہو جائے گا کہ یہ بہت اسٹرانگ ریزن ہے کہ اس کی حدیث کو قبول کیا جائے. اور جرح میں عام طور پہ سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ریزنز میں سے آتا ہے وہ پھر جھوٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ جھوٹ کی بات آ جائے گی تو وہ جرح کے, کیونکہ موضوع جو ہے وہ مردود کی سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک اور ناپسندیدہ قسم ہے. ٹھیک ہے جی. اسم التفضیل کے بعد اور کون سی چیز تھی؟ اگر مبالغے کے اوزان استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے, مبالغہ جیسے کہ کہا جائے کہ کذاب ہو گیا یا وضاع ہو گیا, یا پھر کوئی اور صیغہ اس کی تعریف میں بیان کیا جائے. ٹھیک ہے, اچھائی میں کیا صیغہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ بیان کس طرح, کیا کوئی صیغہ بتائیں جو ان کی ہاں بہترین کے لیے کیا ورڈ یوز ہوگا عربی میں بتائیں نا. اصدق تو اسم التفضیل میں آ جائے گا نا. اصدق کا اسم مبالغہ کیا بنتا ہے؟ الحافظ. الحافظ جی یہ صیغہ ہے لیکن یہ مبالغے کا نہیں ہے. احسن, افضل بھی اسم التفضیل کا صیغہ ہے نا. افعل کے مبالغے کے صیغہ کون سا والا ہے؟ نہیں, وہ افعل اسم التفضیل کا صیغہ ہے. فعال ہوتا ہے, فعول ہوتا ہے, جیسے کہ غفار, غفور. اچھا میرے بھی ذہن میں ابھی نہیں آ رہا, خیر بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن جس صیغے میں مبالغہ ہو وہ جو ہے اسم التفضیل کے بعد اس کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر تکرار ہو, صیغے میں تکرار ہو, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا صرف اگر کوئی ایسی صفت ہو. تکرار میں کیا تھا, جیسے کہ اگر وہ کہیں ان کے بارے میں ثقتن ثقتن, یا پھر کہیں ثقتن ثبتن, نہیں کسی شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ شخص ثقتن ثقتن ہے. صیغہ مطلب ریٹن ضروری نہیں ہے, اورلی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک محدث یا ایک جو جرح تعدیل کے امام ہیں وہ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ ثقہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہو سکتا ہے کتاب میں لکھ رہے ہوں, وہ ہو سکتا ہے درس دے رہے ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہیں پہ پھر ہم نے ایک اور بس آخری چیز دیکھی تھی, مرفوع, مقطوع اور موقوف. مرفوع, مقطوع تھا نا یا موقوف تھا؟ موقوف صحابی تک ہے, اور مقطوع جو ہے وہ ان کے بعد.
مرفوع کا معنی ہوتا ہے کہ کسی حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا جا رہا ہو، اور موقوف کے صحابی کی طرف، اور مقطوع یعنی ان کے بعد کسی کی طرف. اچھا، اور پھر اس میں نے آپ کو ایک بتایا تھا لفظاً اور حکمن کا ڈفرنس. لفظاً اور حکمن کا کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث مرفوع ہو لفظاً لیکن حکمن یا پھر معنن، معنوی طور پہ وہ مرفوع ہو، لفظی طور پہ موقوف ہو کہ صحابی کہہ رہے ہیں، لیکن معنوی طور پہ وہ مرفوع ہو کہ وہ بات جو ہے وہ ایسی بات ہو جو صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو معنی جو ہے اس کا وہ پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ معنی جو ہے یہ مرفوعاً ثابت ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر وہ جنت کی کوئی صفت بیان کریں، ٹھیک ہے، یا قیامت کے دن کا کوئی منظر بیان کریں، لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے، تو ان کے الفاظ تو نہیں کہے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن وہ جو صفت بیان کر رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں یہی گمان کیا جائے گا کہ یہ صفت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کر کے بتائی تھی. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اچھا جی، جو مقبول احادیث ہیں، یہ مارکر میرے پاس، مقبول احادیث جو ہیں اس کی ایک اور قسم ہے جو آج ہم تھوڑی بہت دیکھتے ہیں، وہ ہے معمول بھی، معمول بھی اور غیر معمول بھی. کیا مطلب ہے؟ معمول بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معمول بھی جس پر عمل کیا جائے، اور غیر معمول جس پر عمل نہ کیا جائے. تو مقبول حدیث میں ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث تو مقبول ہو. مقبول کا مطلب، مقبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے کانٹیکس میں صحیح یا حسن ہو، لیکن وہ معمول بھی نہ ہو، یعنی اس پہ عمل نہ کیا جا سکتا ہو. کوئی وجہ؟ ایسا کب ہو سکتا ہے کہ حدیث ہو صحیح لیکن اس پہ عمل نہ کیا جا رہا ہو؟ جی ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ دو اور ٹرمینالوجیز آپ دیکھ لیں. یہ مقبول کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں. چلے مقبول میں ہی آپ ورنہ لکھ لیں، کچھ احادیث کہلاتی ہیں محکم، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری احادیث کہلاتی ہیں مختلف فی. اب یہ ہم اس کی صحت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، مختلف فی نہیں، بس مختلف. محکم ایسی احادیث کو کہیں گے جن کا ہمیں کوئی ظاہری تعارض نہ مل رہا ہو. یہ اردو میں لکھ رہا ہوں ظاہری تعارض، عربی میں کہیں گے تو کہیں گے تعارض ظاہری. ٹھیک ہے، ظاہری تعارض کا کیا مطلب ہے؟ محکم وہ احادیث ہیں جو کہ اپنے معنی میں، اپنی دلالت میں واضح ہیں، ظاہری طور پہ ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جو اس کے مخالف جا رہی ہو. ٹھیک ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حدیث ایسی مل رہی ہو جو کسی دوسری حدیث کے مخالف لگ رہی ہو، مخالف ہے، اور ابھی ہم مقبول کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی دونوں حدیثیں ہیں صحیح، لیکن ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی اگزامپل آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ کوئی دو حدیثیں ہوں، حدیثیں دونوں صحیح ہوں، لیکن ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہو کہ دونوں پہ عمل ساتھ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ایک حدیث میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے لیے 3 پتھر استعمال کیے، اور دوسری حدیث میں آ جائے کہ 2 پتھر استعمال کیے، تو اب کیا اس میں تعارض ہے؟ یا مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اگر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ استنجا کے لیے 3 پتھروں کو استعمال کرو، اور دوسری حدیث میں آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ 2 پتھر استعمال کریں، تو اب اس میں ایک طرح سے تعارض ہے کہ ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 پتھر کا استعمال کریں، لیکن خود جو ہے وہ 2 پتھروں کا استعمال کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، یا ان کو پتا چلے گا کسی نے دو پتھروں کا استعمال کیا ہے اور آپ نے کچھ کہا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہری طور پہ ایک تعارض ہے. یا اس میں جو ایک مشہور جو معاملہ ہے یا جو حدیث ہے وہ ہے شرمگاہ کو ٹچ کرنے کے حوالے سے، کہ ایک حدیث میں کہا کہ اگر ٹچ ہو جائے تو وضو کرو، اور ایک حدیث میں کہا کہ یہ تمہارے جسم کا یہ حصہ ہے تو وضو نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں. ایک جگہ پہ ہے کہ وضو کریں ٹچ کرنے کے بعد، اور ایک جگہ پہ کہ وضو نہ کریں. اب دونوں حدیثوں پہ ایک ساتھ کیسے عمل ہو؟ ظاہری طور پہ تو یہ تعارض آ رہا ہے نا، تو ایسی جو احادیث آتی ہیں وہ کہلاتی ہیں مختلف. ٹھیک ہے، کہ جن میں ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہو کہ احادیث چاہے دونوں صحیح ہوں مقبول ہوں. مقبول ہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ جو شرائط ہم نے دیکھی تھی وہ ساری پوری ہوں، سند متصل ہو، روات عادل ہیں، روات ضابط ہیں، شاذ بھی نہیں ہے اور علت بھی نہیں ہے. اس کے باوجود سند جو ہے حدیثیں جو ہے یا ان کا متن جو ہے وہ ایسا ہو جن میں آپس میں تعارض ہو. تعارض کو کہتے ہیں کانٹرڈکشن. ٹھیک ہے جی، یعنی ایک جگہ پہ آپ کو کہوں کہ بیٹھ جائیں، دوسری جگہ پہ کہوں کھڑے ہو جائیں، تو اب دونوں پہ کیسے عمل کیا جائے؟ تو کبھی کبھی احادیث میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہمیں احادیث میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں پہ ایک ساتھ عمل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جب ایسا ہوتا ہے تو پھر علماء نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ طریقے نکالے ہیں. ان میں سے مختلف، یس، یہ جو ہے یہ مختلف میں جائے گا، اور اگر کوئی اختلاف نہ ہو تو پھر وہ حدیث محکم ہوگی، یعنی واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں کوئی تعارض. یس، نہیں محکم نہیں، میں وہ اس کے سامنے اتفاق آ گیا. محکم وہ ہوتی ہے جس کا کوئی تعارض نہ ہو، اور مختلف وہ ہوگی جس میں اختلاف آ گیا ہے. اور اختلاف کیا ہے کہ کوئی اور حدیث ایسی ہے جو اس پہ عمل کرنے میں ایک رکاوٹ ایک طریقے سے بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایسی حدیثوں میں، اور کبھی کبھی یہ معاملہ قرآن اور حدیث میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت ایسی ہو اور اس کے مقابلے میں حدیث ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ٹاپک ہے جو اصول فقہ میں زیادہ ڈیٹیل میں آئے گا، کیونکہ وہاں پہ ایک ڈفرنس ہے کہ ایک جگہ پہ قرآن ہے اور ایک جگہ پہ حدیث ہے. ٹھیک ہے جی، جی یہ مقبول احادیث میں ایک ڈفرینشیشن ہے اس معاملے کے اعتبار سے. جی یہ انہی میں ہے. اب ان میں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ محکم تو معمول بھی ہی ہے. ٹھیک ہے، مختلف میں مثال کے طور پہ دو احادیث ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوگا کہ ان میں سے کوئی حدیث ایسی ہوگی جس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہو. وہ کب ایسا ہوگا وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر دو احادیث میں مثال کے طور پہ تعارض آ جاتا ہے تو اس تعارض کو حل کس طرح کیا جاتا ہے. اس میں پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے یا جو پہلی جو کوشش ہوتی ہے علماء کی وہ ہوتی ہے جمع کرنا، احادیث کو جمع کرنا. جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے درمیان آپس میں ایک ایسا طریقہ ڈھونڈنا، ایسی تطبیق کرنا کہ دونوں پہ ایک ساتھ عمل ہو سکے. بیچ کا راستہ لیکن ایسا راستہ کہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے اور اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی یہ جو حدیث جو ذکر کی گئی کہ شرمگاہ کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن دوسری جگہ پہ کہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس کو جمع کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوا کہ ایک نے کہا کہ اگر ڈائریکٹ ٹچ ہو رہا ہو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن بیچ میں کوئی حائل ہو، کوئی کپڑا ہو تو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا کہ وضو ٹوٹ جائے گا اس صورت میں کہ ڈائریکٹ ٹچ ہو، اور نہیں ٹوٹے گا جب کوئی بیچ میں حائل آ جائے. یہ ہوگا اوپینین ہی، یعنی ایک طریقے سے محدث یا عالم جو ہے یا فقی جو ہیں وہ ایک طریقے سے احادیث کو جمع کر رہے ہیں، اور اس میں اختلاف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ بھی جو میں نے بات کہی یہ ایک اوپینین ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے حدیثوں کو جمع کیا کہ دونوں پہ عمل اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک اوپینین کیا ہے، انہوں نے کس طرح جمع کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر شہوت سے ٹچ کریں گے تو ٹوٹ جائے گا، بغیر شہوت کے ہوگا تو نہیں ٹوٹے گا. حدیثیں وہی ہیں، اختلاف وہی ہے. ایک نے جمع کیا دوسرے طریقے سے، دوسرے نے جمع کیا دوسرے طریقے سے.
ٹھیک ہے. لیکن دونوں کی کوشش کیا ہے؟ دونوں کی کوشش یہ ہے کہ احادیث کو ایسے طریقے سے جمع کیا جائے کہ دونوں احادیث پہ عمل کیا جا سکے. یعنی انہوں نے دونوں احادیث کو معمول بھی بنا دیا تعارض کے باوجود کہ اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے کہ وضو نہ بھی کریں، اس حدیث سے بھی عمل ہو رہا ہے، اور دوسری حدیث سے بھی کہ وضو کریں. ٹھیک ہے جی. ایک اور اس طرح کا کانفلکٹ ہے لیکن اس کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، کہ ایک حدیث ہے کہ کوئی بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا لا عدوى ولا طیرہ. ٹھیک ہے، کیا متعدی نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث ہے کہ جب مجزوم کو دیکھو تو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں حدیثوں میں ظاہری طور پہ تعارض لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو علماء نے اس کو بھی جمع کیا ہے کہ کس طرح دونوں حدیثوں پہ ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے. دونوں کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں احادیث میں ایسا کوئی راستہ نکالا جائے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل کیا جا رہا ہو. کسی بھی ایک کو حدیث کو ہم یہ نہ کہیں کہ اس پہ عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرا جو آپشن ہے اس میں یہ ہوگا اگر حدیثیں جمع نہ ہو رہی ہوں، ان کے درمیان کوئی تطبیق نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسا راستہ نہ نکل رہا ہو، تو پھر چیک کیا جاتا ہے نسخ کو. نسخ یعنی کہ جس میں ایک ناسخ بنے گا اور دوسرا کیا بنے گا؟ منسوخ. ایک فاعل ہوگا تو دوسرا مفعول ہو جائے گا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو مجتہد ہوگا اس کی رائے ہوگی کہ کس طرح میں ان حدیثوں کو جمع کر رہا ہوں. کچھ ایسا اجتہاد ہوگا جس کو مقبولیت مل جائے گی کہ سب مان جائیں گے کہ ہاں یہ ایک ایسی توجیہ ہے جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی اختلاف نہ کرو. کچھ معاملے ایسے ہوں گے جس میں اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے، اور فقہی اختلافات اس طرح کے آتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کچھ بات آ رہی ہے، دوسری جگہ پہ کچھ بات آ رہی ہے. جمع کس طرح کیا جائے؟ جمع کرنے کا ایک طریقہ مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا مثال کے طور پہ ایک جو ہائپوتھیٹیکل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 پتھروں سے کرو، خود 2 سے کر رہے ہیں، تو جمع کرنے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ وہ حدیث جو ہے وہ امت کے لیے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص عمل ہے. یا نارمل کنڈیشن میں وہ کریں، نہ ہو تو مجبوری میں یہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک طریقے سے جمع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر جمع نہ ہو رہا ہو تو پھر چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی حدیث ناسخ و منسوخ کے تعلق میں تو نہیں ہے. نسخ کیا ہوتا ہے کہ شریعت کے ایک حکم کو ختم کر دینا کسی دوسرے حکم سے، لیکن اس میں شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسرا حکم جو ہے وہ تاریخاً بعد میں آنے والا ہو. یعنی وقت کے اعتبار سے دوسرا حکم بعد میں آیا ہو اور ایک حکم پہلے آیا ہو. تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک حکم پہلے کا ہے اور دوسرا حکم بعد کا ہے تو پھر نسخ چیک کیا جا سکتا ہے، جس میں ناسخ جو ہوگا وہ معمول بھی ہوگا اور منسوخ جو ہوگی وہ غیر معمول ہوگی. یعنی منسوخ پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہوگا. ہے حدیث، ہے بالکل صحیح، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا. اس کی کوئی اگزامپل ہے کسی کے ذہن میں؟ شراب کی حرمت کی بات ہو گئی، وصیت میں بھی ہو گئی، لیکن یہ احادیث نہیں ہے تو قرآن کی باتیں زیادہ ہیں. ہے ناسخ منسوخ کی اگزامپل؟ وصیت میں حدیث بھی ہے، صحیح بات ہے. اس کے علاوہ جیسے آگ پہ پکا ہوا کھانا یا وہ کھانا جس کو آگ نے چھوا ہو، پہلے حکم کیا تھا؟ پہلے حکم تھا کہ اگر آپ کوئی ایسا کھانا کھائیں جس کو آگ نے چھوا ہو تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بعد میں کیا حکم آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ پکا ہوا کھانا کھایا اور وضو نہیں کیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے وہ قبروں کی زیارت سے منع کیا اور بعد میں کہا کہ زیارت کرو. کس کو؟ عورتوں کے حوالے سے ایک مختلف فی معاملہ ہے تو اس کا میں اتنا اس میں نہیں، لیکن ویسے جنرلی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، بعد میں کہا کہ اب کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دہانی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب نسخ
یہ امید ہے کہ کلیئر ہے کہ ناسخ و منسوخ ہوتے کیا ہیں. نکاح متع بالکل صحیح بات ہے, متع کا نکاح جو ہے وہ حلال تھا. اسی طرح گھریلو کیا کہتے ہیں, الحمر الاہلیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الحمر الاہلیہ, پالتو گدھے جو ہوتے تھے, ڈومیسٹک ڈونکیز, ان کا گوشت پہلے حلال تھا, بعد میں حرام ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اور نکاح متع کی بھی انہوں نے اگزامپل دی کہ پہلے حلال تھا پھر حرام ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اگر جمع نہ ہو رہا ہو تو, اگر جمع ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اتنی کلیئر انڈیکیشن ہو کہ پہلے والا حکم اب ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اچھا, اب یہ ناسخ و منسوخ پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں عام طور پہ. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہی کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو کہ نسخ پہ دلالت کرے. جیسے جو میں نے آپ کو قبروں کی زیارت کا کہا, تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ زیارت مت کرو, لیکن اب جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کرو. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہی ظاہر ہو گیا کہ اب پرانی والی جو حدیث اگر آپ کو مل جائے جس میں منع کیا جا رہا ہو, اب اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. وہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, لیکن اب اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہو. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی بیان کر دیں. صحابی کہہ دیں کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, پھر بعد میں یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, پہلے آپ کا عمل اس طرح تھا, لیکن بعد میں آپ نے عمل کو اس طرح کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تاریخ کا علم ہو جائے. صحابی اگر کہہ دیں کہ یہ چیز پہلے ایسی تھی, بعد میں ایسی ہو گئی, یعنی پہلے حکم کچھ اور آیا تھا, بعد میں کچھ اور آیا تھا. جیسے کہ جو رضاعت کے حوالے سے حکم ہے, ٹھیک ہے, کہ پہلے 10 تھیں پھر 5 ہو گئی, ایسا ہی ہے نا, پہلے 5 تھی پھر 10 ہو گئی, معذرت. ٹھیک ہے, کہ صحابی واضح کر دیں کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کہا تھا یا کچھ اور کیا تھا, لیکن بعد میں, یا جیسے کبھی کبھی الفاظ آتے ہیں کہ ان کا آخری امر یہ تھا, یعنی ان کے آخری یعنی عمل جو تھا اس معاملے میں, اس کانٹیکس میں وہ یہ تھا. یہ جو میں نے آگ پہ پکنے والی حدیث بتائی, یہ بھی اسی طرح ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے میرے خیال میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر جو تھا وہ یہ تھا کہ ترک الوضو علی ما مست النار, کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس پہ وضو نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ صحابی بیان کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ کو کوئی حدیث ملے جس میں ایسا ہو کہ اس پہ وضو کیا جائے, تو اس حدیث کو یہ حدیث جو ہے وہ نسخ کر رہی ہے, یعنی وہ حدیث منسوخ ہو جائے گی, یہ حدیث ناسخ ہو جائے گی. تیسرا طریقہ ہے کہ اگر تاریخ کا علم ہو جائے کہ ایک چیز پہلے ہوئی تھی اور دوسری چیز بعد میں ہوئی تھی, تو جو بعد میں حکم آیا ہے وہ جو ہے وہ ناسخ ہوگا, اور پہلے والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا. جس میں ایک مشہور جو معاملہ ہے وہ ہے حجامہ کرانے سے روزے کا ٹوٹنا. ٹھیک ہے, کسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجامہ کرنے والا اور جس کا حجامہ کیا جا رہا ہو وہ دونوں جو ہے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن دوسرے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کروایا اور آپ روزے کی حالت میں تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تعارض تو ہے, لیکن اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے یعنی جو آپ نے یہ کہا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تاریخاً پہلے کی بات تھی, اور جو دوسری بات ہے کہ آپ نے حجامہ کروایا اور آپ روزے کی حالت میں تھے, یہ تاریخاً بعد کا واقعہ ہے. تو جو تاریخاً بعد کی چیز ہو وہ پھر ناسخ بن جائے گی, اور جو پہلے کا ہو وہ پھر منسوخ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور چوتھی ہے اجماع الصحابہ. یہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یعنی یہاں پہ نسخ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خود واضح ہو جائے, یا کوئی صحابی کہہ دیں کہ پچھلا حکم منسوخ ہے بعد والا حکم ہو, یا پھر تاریخاً ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر 2 احادیث میں جمع نہیں ہو رہا اور ایک کا پتہ چل جائے کہ ایک بعد میں آئی تھی اور دوسری پہلے آئی تھی, تو جو بعد میں آنے والی ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا, پہلے والی کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور چوتھا یہ ہے کہ اگر اجماع اس بات پہ دلالت کرے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, چاہے آپ کو اس کی واضح طور پہ حدیث مل رہی ہو یا نہیں مل رہی ہو. ٹھیک ہے جی,
جیسے کہ اس میں شراب پینے والے کو قتل کرنا، پہلے حکم تھا کہ جو چوتھی بار پیے اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے، وہ حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چوتھی بار پکڑا جائے شراب کے اس میں اس کو قتل کر دو، لیکن اجماع سے ثابت ہے کہ یہ حکم پھر ختم کر دیا گیا تھا، یعنی پھر اس پہ عمل نہیں کیا گیا بعد میں۔ اچھا یہاں پہ ویسے ضمناً ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ کلیئر ہو تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ورنہ پھر اس کو اصول فقہ میں زیادہ دیکھ لیں گے۔ اجماع جو ہے وہ ناسخ نہیں ہے، اجماع ناسخ نہیں ہے، اجماع صرف نسخ پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی حدیث یا آیت اجماع کی وجہ سے منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آج ہم سب جمع ہو جائیں کہ بھائی یہ چیز اب اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے، یعنی تمام امت مسلمہ جو ہے وہ جمع ہو جائے کہ بھائی اب یہ حدیث جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو ہم کہیں کہ بھائی اجماع کی وجہ سے یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجماع خود نسخ نہیں کرتا کسی چیز کو، اجماع صرف اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو ظاہری طور پہ نہیں مل رہی کہ وہ آیت یا وہ حدیث جس میں یہ چیز مذکور ہو، لیکن آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ کا یا اس کے بعد کے علماء کا اجماع تھا کہ یہ چیز منسوخ ہو چکی تھی، تو وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز منسوخ ہو چکی تھی، چاہے آپ کو حدیث یا اس کی آیت نہ مل رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگر جمع، جی اس طرح کی واضح نہیں ملتی، لیکن اس وقت کے صحابہ کا اجماع ملتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کس طرح پتہ چلتا ہے، اس میں بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ اختلاف آ جاتا ہے، خاص کر ناسخ منسوخ میں اختلاف آتا ہے، اور میں ایک اور چیز بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ یہ عمل پتہ چلے کہ صحابہ کے ٹائم میں یہ عمل کیا گیا، یعنی کوئی شخص پکڑا گیا، 4 بار پکڑا جا چکا تھا، لیکن صحابہ نے اس کو قتل نہیں کیا، اور جو خلیفہ تھے انہوں نے قتل نہیں کیا، اور کسی اور نے اس کے خلاف کچھ بولا بھی نہیں، تو یہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ان کا اجماع تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہونا ہے اب، کیونکہ اگر اجماع نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا کہ بھائی یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر احادیث میں تعارض دکھ رہا ہے اور جمع بھی نہیں ہو سک رہی اور نسخ بھی ثابت نہیں ہو پا رہا، تو پھر تیسرا طریقہ ہوتا ہے ان میں ترجیح کا، ترجیح یعنی کہ راجح، اور اس کا مفعول کیا بنے گا، مرجوح، ٹھیک ہے، کہ احادیث میں پھر یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ راجح کون سا ہے اور مرجوح کون سا ہے، کہ ایسا نہیں ہو پا رہا کہ دونوں پہ ساتھ عمل کر پا رہے ہوں، اور نہ ایسا ہو پا رہا ہو کہ اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، یعنی نہ کسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، نہ کوئی صحابی یہ کہہ رہے ہیں، نہ تاریخ کا میں علم ہو رہا ہے کہ کون سا بعد کا تھا کون سا پہلے کا تھا، تو پھر تیسری طرف جایا جاتا ہے، وہ یہ ترجیح کری جاتی ہے کہ ایک کو راجح قرار دیا جاتا ہے اور دوسرے کو مرجوح قرار دیا جاتا ہے، کہ دونوں حدیثیں ہیں لیکن یہ راجح ہے، اس پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، اور یہ مرجوح ہے جس پہ عمل نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگین اس میں بھی اختلاف آتا ہے کیونکہ یہ ترجیح دینے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس کو کس پہ ترجیح دی جائے گی، کس پہ نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ان کے فعل پہ ترجیح دی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات کہتے ہیں اور وہ اس چیز سے مخالف ہو جو وہ کرتے ہیں، تو ان کے قول کو ترجیح دی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ عمل میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے خاص ہو، یا پھر کسی خاص سچویشن کی وجہ سے کوئی ایسا کانٹیکسٹ ہو جو کہ بیان نہ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ کیا ہو، لیکن قول جو ہے وہ واضح ہے تو قول پہ پھر عمل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اور بھی ریزنز ہیں کہ مطلق کو مقید پہ وغیرہ اینڈ سو آن، تو وہ پھر اصول فقہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ، لیکن اب مختلف فقہا کے ہاں مختلف ریزنز ہیں، کچھ کے نزدیک 50 ایسی کیٹیگریز ہیں جس میں گریڈنگ ہے کہ پہلے اس کو دیکھیں پھر اس کو دیکھیں پھر اس کو دیکھیں۔ اسی طرح ہمارے کانٹیکس میں راجح مرجوح میں ایک چیز جو کاؤنٹ ہو سکتی ہے وہ ہے صحت کے اعتبار سے، کہ ایک حدیث جو زیادہ صحت کے اعتبار سے مضبوط ہو وہ راجح ہوگی، اور جو صحت کے اعتبار سے تھوڑی کم ہو وہ پھر مرجوح ہو جائے گی، ہیں دونوں صحیح لیکن ایک راجح ہوگی ایک مرجوح ہوگی۔ فرق کیا ہے؟
راجح مرجو میں کہ مرجو پہ عمل کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جو فقیہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مرجوح قول سے بہتر ہے کہ راجح پہ عمل کیا جائے، یعنی وہ کہے گا کہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو شخص اس پہ عمل کر رہا ہے وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، لیکن میرے نزدیک اس پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جی پہلے سے رہے ہیں، جی بالکل پہلے سے اختلاف رہے ہیں، یہ لیس پرائرٹی ہے اور یہ ہائر پرائرٹی پہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں مجتہد جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، تو وہ اس بات پہ اکتفا کرتے گئے میرے نزدیک یہ راجح بات ہے، اس بات کو میں زیادہ پریفرنس دوں گا، دوسری بات آپ کو اگر کسی وجہ سے زیادہ راجح لگتی ہے تو آپ اس پہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگین یہ دونوں کب راجح مرجو ہے؟ ہمارے اس کانٹیکس میں جب دونوں کے پیچھے دلیل ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی کون سی دلیل ہے؟ ابھی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ راجح ہے دلیل ہونے کے باوجود اور یہ مرجوح ہے دلیل ہونے کے باوجود، ایسا نہیں ہے کہ یہ راجح ہے اس کے پیچھے دلیل ہے، یہ مرجوح ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو یہ مرجوح بھی نہیں ہے، یہ معمول ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے مخالف ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ کسی اور کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کانٹیکٹ سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی صحیح حدیث ہے اور اس کے پیچھے بھی صحیح حدیث ہے، لیکن ان کے درمیان یعنی کسی وجہ سے کوئی ریزن ایک فقی دے رہا ہے کہ میں اس حدیث کو زیادہ پریفرنس دے رہا ہوں، پرائرٹی دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک امام ہے ان کے نزدیک اگر کوئی حدیث اہل مدینہ کے عمل کے موافق ہو تو وہ ان کے نزدیک راجح ہے، کہ بھائی اہل مدینہ جو ہیں ان کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے تو میرے نزدیک یہ راجح ہے، دوسری جو حدیث ہے وہ ورجو ہو جائے گی۔ کس میں یہ مختلف کی قسم ہے نا کہ یعنی حدیث کا ٹاپک ایسا ہے، دو حدیثیں ایسی ہیں جو آپس میں اختلاف کر رہی ہیں، دونوں پہ ایک ساتھ عمل ہو نہیں سکتا، اب یہ یعنی ظاہری طور پہ اس لیے میں نے کہا کہ اس میں ظاہری تعارض ہے، اب اس تعارض کو ختم کرنے کا طریقہ کیا کہ یا تو کوئی ایک ایسا راستہ ڈھونڈ لیں جس سے دونوں پہ عمل ہو جائے، یا پھر یہ کلیریفائی کر لیں کہ ایک پہلے یعنی ایک ناسخ ہے دوسرا منسوخ ہے، جو منسوخ ہے اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یا پھر ایک کو راجح دوسرے کو مرجوح قرار دے دیں کہ بھائی یہ میرے نزدیک راجح ہے، دوسرے کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ راجح ہو، اور اس کے پھر کرائٹیرین ہے کہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر ایسا بالکل تینوں چیزیں نہ ہو رہی ہوں تو پھر ریئر کیسز میں پھر توقف اختیار کیا جاتا ہے، توقف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رک جانا، کہ پھر وہ فقیہ محدث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں حدیثیں مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان کس طرح عمل کیا جائے، تو میں اس معاملے سے توقف اختیار کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی ایسی احادیث نہیں ہے، یا تو نہ تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے، نہ کوئی بہت زیادہ ایسے ٹاپکس کے حوالے سے جس سے ایمان اور کفر میں کوئی فرق آ رہا ہو، کچھ اعمال کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا تو نہ میں اس پہ عمل کروں گا نہ میں اس پہ عمل کرنے سے کسی کو روکوں گا، ٹھیک ہے، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں عمل کرتا ہوں کبھی کبھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مجھے اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن ایسے معاملات بہت کم ہوتے ہیں، اور بعد والے آ کے یا کوئی نہ کوئی جو ہے پھر اس میں اپنا ایک اوپینین دے دیتا ہے کہ کسی کے نزدیک وہ راجح مرجوح میں چلا جاتا ہے وغیرہ، تو اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے۔ لے مین کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ کہ اس کے نزدیک یا اس کے ایکسس میں جو ایک ایسا عالم ہے یا ایک ایسی عالمہ ہے جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ ان سے پوچھ لیں، لے مین کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ اہل علم ہو وہ، ٹھیک ہے، لیکن لے مین کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں، آپ لوگ لے مین نہیں ہیں، یہ بات بھی واضح ہو کہ آپ لوگ لے مین نہیں ہیں، نہیں ابھی کیسے لے مین ہے؟ آپ نے ایک سال آپ نے عربی پڑھی ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں صحیح ضعیف حسن لذاتی حسن لغیری راجح مرجوح ناسخ منسوخ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ کیسے لے مین ہے؟ لے مین وہ ہوتا ہے جس کو قرآن پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آتا، بالکل نہیں، تو آپ ان کی ریزننگ دیکھیں گے نا، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جمع کرنا زیادہ بہتر ہے،
ایسا کوئی طریقہ ہو جس میں دونوں پہ عمل ہو جائے تو یہ ہمیشہ پہلی پرائرٹی ہوگی. اگر پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی نسخ کا سین ہے، کوئی تاریخ میں بعد میں تھا کوئی تاریخ میں پہلے تھا، تو پھر نسخ کو دیکھیں گے. پھر اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ راجح مرجوح کہہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کی ریزننگ کو دیکھیں گے کہ بھائی ایک کے پاس کیا، مثال کے طور پہ یہ ایک ٹاپک ہمارے پاس بعد میں آئے گا کہ بھائی ایک حدیث جو ہے اس کو 10 لوگ بیان کر رہے ہیں اور ایک حدیث ہے جس کو صرف ایک شخص بیان کر رہا ہے، تو کس کی بات کو راجح قرار دیا جائے؟ 10 لوگوں کی بات کو. سینس بنتا ہے تو اس بنیاد پہ کہیں گے راجح. دوسرا کہ نہیں، چاہے 10 لوگ بیان کر رہے ہیں، میرے والے نے اس کی بات مانی ہے تو میں بھی اس کی بات مانوں گا، تو یہاں پہ تھوڑی سی پھر ضد آ جائے گی. ٹھیک ہے، یا کوئی اور ریزن ہو. ٹھیک ہے، ابھی نماز بھی ہو رہی ہے، آپ سوال لکھ لیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کل بھی کلاس ہو کیونکہ شیخ عبید نہیں آ سکیں گے، اور آن لائن معذرت کے ساتھ میں سوالات نہیں دیکھ سکا ہوں. نیچے نماز شروع ہوئی تو انشاءاللہ پھر کل آپ لوگوں کے سوالات سے ہی شروع کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.